حدیث ہے جی کہ اپنی زبان کی شرم گاہ کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دے دوں. شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے محبوب ہتھ کنڈا بے حیائی کے اشاعت ہے. حیا خوبصورتی ہے اور بے حیائی بدصورتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے، شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابن آدم کو بھٹکا کر رہوں گا. جو ہمارے مطلب حفاظت کرنے والے اینجلز ہیں، میں تو کہتا ہوں شاید وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہوں کہ یہ لوگوں کو شرم ہی نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باریک اور چست لباس میں عورت ہوگی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی. God is merciful but God is not weak. اللہ محاسبہ کرے گا، اللہ حساب لے گا. اور جو حیا کی اور حجاب کی آیات اتاری اور ہمیں سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. تو آئی تھنک یہاں کچھ قصور ہماری فیمیلز کا بھی ہے کہ انہوں نے یہ اوپن ایک انہیں وہ دے دیا ہینڈ کہ کوئی نہیں ہمارے سامنے بھی کرو. بے حیائی کے اشاعت ہوں جی، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک. میم میرے سامنے ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. ابن عباس reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily every religion has a character and the character of Islam is haya, modesty. تو دیکھیے کہ اس حدیث میں صاف واضح ہے کہ اسلام کی پہچان اور اسلام کی شناخت وہ حیا ہے. تو ایک اور حدیث ہے جیسے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. پھر دیکھیے حیا کو ایمان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا کہ ظاہر ہے جب حیا نہیں رہی تو ایمان نہیں رہا اور پھر انسان جو مرضی کرتا پھر. تو اتنی امپورٹنس اس چیز کی اور مسلم معاشروں کی ایک شناخت ایک پہچان یہ ہوا کرتی تھی. لیکن کرنٹلی جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، ہمارے ڈراماز، ہمارا میڈیا، یونیورسٹیز، تو سم تھنگ از رانگ. اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ سے ماشاءاللہ چونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اور ماشاءاللہ خود آپ ایک جو ہے وہ ظاہر ہے وومن کے ساتھ کافی ڈیلنگز ہیں آپ کی، تو اکارڈنگ ٹو یو اسلامک کنسیپٹ آف حیا ہے کیا؟ آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا ہے اور یہ میری ساری وہ پسندیدہ احادیث ہیں جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے متعلق فرمائی. قرآن بھی یہ بات بار بار چوکاتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے. سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. تو ایسی عام روزمرہ زندگی میں بھی لوگ بعض دفعہ اپنی ہی زبان میں یہ بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا سا شیک کرنے کے لیے، ہلانے کے لیے. اور یہی بات ہے کہ دراصل اگر میں اس کو اردو میں کہوں، جو آپ نے بھی بات حدیث جو آپ نے سنائی کہ اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے صحیح، اور وہ حیا ہے. جی، اور یہی بات جو ہے یہ ہمیں بڑی سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتی ہے کہ دراصل اگر دیکھیں اس کی مختلف جہتیں ہیں. جی، اور یہ جو بات ایک اور حدیث میں مجھے اچھی لگتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حیا کا حقدار سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کی 3 جہتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جب ہم چاہے خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو ہم پھر کوئی ایسا منکر اس سے جو ہے ہمیشہ اس کے قریب نہیں جائیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد دوسری جہت جو مجھے یا دوسرا نقطہ جو مجھے نظر آتا ہے اور جو علماء نے اس بتایا کہ اپنے نفس کا حق ہے اس سے حیا کرو. جی، یعنی وہ جو قرآن بھی بار بار کہتا ہے نا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی نفس پر ظلم نہ کرو. ظلم سے مراد یہی کہ گناہ اور منکرات جس سے روکا گیا ہے. بالکل. تو جتنا ہی قریب جاتے ہیں اتنا ہی قریب ہم اس خدا نخواستہ آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر حیا بندوں کے حقوق کے لحاظ سے اس میں بھی اعمال کی بات آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پھر ان کی
جو حق تلفی ہے وہ نہیں کریں گے. ہمیں یہ پتہ ہوگا نا کہ یہ حقوق العباد ہے اور یہ ہمیں ادا کرنے. تو دراصل ایسے اگر سوچا جائے تو حیا، ماڈسٹی اور یہ سب ہمیں باتیں جو ہیں یہ نظر آتی ہیں اور ہم اس کو سطحی نظر سے دیکھیں. لیکن جب میں اس کو غور کرنے بیٹھی اور جب میں نے دیکھا کہ یہ تو پوری ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے جو اگر ہم ایک دفعہ اس کو سمجھ جائیں، اس کی فلسفی اور اس کی ڈیپتھ کو، یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب لے جائے گی اور منکرات سے اور جن برائیوں سے روکا گیا ہے ان سے دور لے جائے گی. تو یہ بات میں سوچتی ہوں. بالکل صحیح. مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ ون آف دی نیچرل ٹریٹس ہیومن بینگ کا، جو آپ دیکھیں جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ نیچے اتر جاؤ، تو جب انہوں نے وہ پھل کھایا تھا اس درخت سے تو دونوں برہنہ ہو گئے. قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف کی. تو ان کا نیچرل ریئیکشن تھا اپنے آپ کو ڈھکنا. اس کا مطلب یہ نیچرل ڈسپوزیشن ہے حیا. اور اگر دیکھیں نا اتنی نیچرل ہے بینگ وومن، آپ بھی بتا سکتی ہیں ظاہر ہے خصوصاً عورتوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز. جب یہ اتنی نیچرل ہے تو پھر جب حیا کی بات کی جائے تو آج کل کے جو مطلب خواتین ہیں یا ہماری بچیاں ہیں لیٹ سے یونیورسٹی میں، ان کو ایک آگ سی لگ جاتی ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان پہ کوئی پرسنل اٹیک کیا جا رہا ہے یا اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے. تو یہ کیسے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بن گیا اگر یہ نیچرل ہے اتنا؟ دیکھیے بات یہ کہ میں کچھ ایسی بھی خواتین سے ملی ہوں جنہوں نے مجھے صاف یہ کہا ہے کہ میں ہر چیز پہ عمل کر لوں گی اسلام کی نا، صحیح، لیکن میں زندگی میں کبھی پردہ نہیں کر سکتی نہ کروں گی. اچھا. میں اللہ سے بھی توبہ طلب کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع زندگی میں نہ آئے کہ ہم اتنے بے باک ہو جائیں ان باتوں میں. تو انہوں نے اس کی اپنے، مجھے لگتا ہے اس میں وہ جو ایک تنگی دل کی بات ہوتی ہے نا، شرح صدر نہیں ہوتا سخت دلی. تو میرے خیال ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دل اعمال کے لیے نرم کر دیتا ہے. تو جہاں تک ہماری بچیوں کا تعلق ہے، یہ میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جیسے کہ کوئی ایگلز آئی ہو، اگر میں ماڈسٹی کے حوالے سے سوچوں، شاید میں ایسی بہت فرینڈلی تھی سب، لیکن جہاں اصول و ضوابط کی بات ہے وہاں پر شاید میری ایک یوں نظر ہلکی سی، جس میں کوئی سختی بھی نہ ہو، کافی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو ایک بنیاد دی ہوئی تھی بچوں کو اور سمجھایا ہوا تھا کہ یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو اللہ اور ان کے رسول کو پسند ہے، میری کوئی ہستی نہیں ہے. جی یہ بات ہے. اور اس میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایمان کی ہی میں بار بار بات کروں گی کہ ایمان، علم، شعور، آگہی وہ چیزیں نہیں ہیں نا، تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ان تک پہنچا نہیں ہے اور ان کو جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں قرآن میں، ان کی اہمیت کا اسی لیے اندازہ نہیں ہے اور ان کے نتائج کا. صحیح. میں ہمیشہ ان باتوں پہ یہ بھی سوچتی ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میری اور آپ کی اور ہم سب لوگ جو کوشش کر رہے ہیں شعور اسلام کا پہنچانے کی، اللہ کی محبت کی طرف راغب کرنے کی، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے پیغام اور میسج لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک چیز میم ہوتی ہے، مطلب ہمارے ریلیجن نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہے، تدبر اور تفکر. تو میں جب بھی یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ ہمارا جانا ہوتا ہے تو میں تو ان کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے بچیوں کو کہ دیکھو یہ دو چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرو. تدبر جو ہے، وٹ آئی انڈرسٹینڈ، جو میں نے سیکھا اپنے اساتذہ سے، کہ تدبر ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کانسیکوینسز سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف قوموں کا ذکر کیا, مختلف اشخاص اور پرسنالٹیز کا ذکر کیا, اور ان کے کانسیکوینسز بتائے کہ انہوں نے جو چوائسیز لی تھیں اس کے یہ کانسیکوینسز تھے. تو ان کانسیکوینسز کو دیکھ کے سیکھنا, فیصلہ کرنا, دیٹ از تدبر. تفکر جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ پروفس کو سامنے رکھنا, ایک چیز کے پروف, کہ مثال کے طور پہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقین کا ذکر قرآن مجید میں, حق الیقین بھی ہے, اسی طرح جو ہے عین الیقین ہے, اور ایک اور ہے بہرحال تو علم الیقین, یہ تین جو ہیں وہ یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو یہ جو حیا کا ٹاپک ہے نا جی, یہ حق الیقین ہے, یعنی یہ ادھر سے اندر سے جو ہے نا جی وہ آواز آتی ہے, اور اس کے پروفس بہت زیادہ ہیں. یعنی تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں کہ ماڈیسٹی اور حیا کا خصوصاً خواتین میں ایک کانسیپٹ رہا ہے, اور باقاعدہ بائیفرکیٹ کیا گیا ہے جو حیا والیاں ہیں اور جو بے حیا والیاں ہیں, یا مردوں میں بھی جو حیا والے ہیں یا بے حیا ہیں, یہ تو تھرو آؤٹ. تو تفکر کیا جائے اور تدبر کیا جائے تو اٹ ول بی کرسٹل کلیئر کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے, اور یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں کن کانسیکوینسز کی طرف لے جائے گی اگر اس کی چیز کی جو ہے وہ نیگلیجنس ہو. تو آئی تھنک کہ میرا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ نا ہمارے جو بچے بچی ہیں, جتنا میں نے انٹریکشن کیا, ان کے پاس نا ٹائم ہی نہیں ہے, نہ تفکر کا ٹائم ہے, نہ تدبر کا ٹائم ہے. یہ جو سوشل میڈیا میم اس نے, اور جو یہ پوری ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, کچھ اس طرح سے انہیں ہائی جیک کر لیا, ان کے برینز کو, ان کی سوچوں کو اتنی فاسٹ لائف بنا دی گئی ہے نا ہمارے لیے کہ ایک عام انسان سوچتا ہی نہیں ان چیزوں پہ کہ یار ایمان بھی کوئی چیز ہے, مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کو میں نے امپروو کرنا ہے, بلڈ کرنا ہے. اور شیطان پھر میرے خیال میں وہ مزید وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ نہیں پردہ جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے. جیسے آپ نے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو, ہم ان کے لیے دعا گوئیں جنہوں نے آپ کو یہ جملہ کہا. آئی آلسو نو سچ پیپل جو کھل کے کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز کبھی بھی نہیں کریں گے. تو بس یہ وہی بات ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شاید کچھ فیئرز ہیں, کچھ وسوسے ہیں. تو لیکن یہ دو چیزوں کی طرف میں تدبر اور تفکر کی طرف میرے خیال اگر ہم لائیں ان کو, اپنی یوتھ کو اور اپنے کنٹینٹ کو, میں تو ڈیزائن بھی ایسے کرتا ہوں کہ آئی ٹیل دیم دا کانسیکوینسز آف سم تھنگ. آپ یقین کریں میں اب یونیورسٹیز میں جب جاتا ہوں نا تو میں کھل کے انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو اب جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتوں کا ٹائم گزر چکا ہے. پہلے ہم بہت میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے, نہیں کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا, بے شک اللہ معاف کر دے گا. لیکن اس وقت ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, بلکہ 50% میرا خیال تباہی پہ چلے گئے ہیں, اللہ معاف کرے. واٹ آئی مین از کہ irrecoverable ڈیمیج کی طرف نہ آپ چلے جاؤ, اللہ معاف کرے, کہ جب واپسی ناممکن ہو جائے. تو آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں ڈیٹنگ کلچر, ڈیٹنگ تو از اے ویری 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 اسمال تھنگ, اس سے آگے کی اب تو بہت آگے کی چیزیں ہیں. ڈریسنگ آپ دیکھ لیجئے, خصوصاً عورتوں کی یہاں پہ ڈریسنگ کی بات کر رہا ہوں, تو میں تو کھل کے جی انہیں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت ٹائم گزر چکا ہے میٹھی باتوں کا, اور اب میں صرف تمہیں وارن نہیں کروں گا کہ اگر ابھی بھی ہم نے یہ چیزیں نہ درست کیں تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ویسٹ میں ہوا ہے. ویسٹ کی کیس اسٹڈی ہم لوگوں کے سامنے ہے, کس طرح ان میں ایک ویو آف اموڈیسٹی چلی. سب سے پہلے لباسوں پہ اٹیک ہوا, وومن کے وہ لباس شارٹ ہونا شروع ہوئے, پھر بے حیائی کا کلچر عام ہونا شروع ہوا, پھر انہوں نے ایکسٹرا میریٹل افیئرز دیکھے, انہوں نے illicit افیئرز دیکھے, وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے سیکشل ریولوشن چلی. تو اس کے نتائج ہمارے سامنے, اور اب وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں, اس لیول پہ خبتی ہو چکے ہیں جو ان کے وہ لیفٹ ونگ کی بات کر رہا ہوں, کہ اب وہ جینڈرز مطلب مختلف قسم کے جینڈرز نکال لیے, 70 سے زیادہ جینڈرز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے کیس اسٹڈی ہے ہمارے لیے, لیکن ہم ان پہ نہ تفکر کریں نہ تدبر کریں تو یہ تو جی پھر بہت بڑا ایک جو ہے نا جی وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ ویسے اسٹوڈنٹس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہی وجہ ہے تفکر اور تدبر نہیں کرتے, اس لیے انٹرنلائز ہی نہیں کر پاتے ان چیزوں کو, بہت میڈیا میں کھپ گئے ہیں, ان چیزوں میں کھپ گئے ہیں, انٹرٹینمنٹ میں؟ دیکھیں مجھے تو بنیاد یہ نظر آتی ہے کہ قرآن یہ جو ٹرمز یوز کرتا ہے نا, افلا یتدبرون, افلا یتفکرون, اور اس طرح بار بار چوکاتا ہے افلا یعقلون. جی. تو میں بہت دکھتے دل کے ساتھ اس بات کو کہوں گی کہ المیہ اس وقت یہی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے جو یوتھ ہیں, جی بہت منیمم تعداد ہے جو اس وقت قرآن کی آیات
کہ تفکر یا تدبر جی یا ان کے علم حاصل کرنے تک بھی پہنچے ہوں. صحیح. مسئلہ سارا یہی ہے کہ اگر اس چیز کی اہمیت کو سمجھ جاتے, قرآن نے تو دیکھیں منظر کشی بھی کر کے دکھا دی. صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. جنت کی, دوزخ کی, فرشتوں کی, عالم البرزخ کی, کہ کس طرح فرعون کے بارے میں بھی کہا نا کہ صبح و شام وہ پیش کیا جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم کتنا ڈوب کر ان آیات کو, کتنی گہرائی میں جا رہے ہیں, ڈائیو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, اور اس کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. صحیح. یہ میں بات کافی کہتی ہوں, اور مجھے یہی فیل ہوتا ہے الحمدللہ جب سے اللہ نے یہ راستہ دکھایا, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا معاملہ جو ہے یہ, اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی راکٹ سائنسز یا فلسفی ہے, میں یہ نہیں کہتی نہیں ہے, لیکن ایمان اور نیک عمل کو سمجھنے میں یا برائی اور بھلائی کی امتیاز کرنے میں اٹس ویری لاجیکل. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم تعصب کی اینک اتار لیں, جیسے کہ وہ 3D موویز ہوتی تھی نا, اور اب بھی شاید ہوتی ہوں کہیں, کہ وہ ایک چشمہ پہنا جاتا تھا کہ اس سے وہ نہ ہو, یا کوئی بھی ٹینٹڈ گلاسز بھی پہن لیں تو ہمیں ہر چیز ویسی نظر آتی ہے. رائٹ, بالکل بالکل صحیح. ویژن پرسپیکٹو بالکل چینج ہوتا ہے. اگر بات ساری یہی ہے کہ وہ اس کے علم تک پہنچ جائیں تو پھر وہ برائی اور بھلائی تک اس کے امتیاز تک پہنچ چکیں گے اور ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. صحیح. تو اسی لیے وہ ہلکا لے رہے ہیں نا, کہ مجھے ترس بھی آتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, اپنی ذمہ داری کا بھی 24 گھنٹے احساس رہتا ہے, اپنی تمام تر ویکنیسز اور کمزوریوں کے باوجود, کہ کیا میں وہ فرض ادا کر رہی ہوں یا نہیں, یا میں اپنی پچھلی زندگی کو دیکھوں تو میں نے کتنا پہنچایا, اور کیا حاصل کیا, اور خود کتنا عمل کیا. تو المیہ یہی ہے کہ وہ ایک لپٹی ہوئی عورت, نقاب والی عورت, یا نقاب والی نہیں بھی ہو, صرف وہ اگر حجاب یا اسکارف ہی پہنتی ہو اور ماڈسٹی کی طرف ہو, تو لوگ اس کو ایک ایٹم بم سے کم نہیں سمجھتے. ہم خود جب میڈیکل کالج میں تھے اور جب کیا ہم نے, تو لوگوں نے ہمارے نام UFOs اور ڈفرینٹ قسم کے نام جو ہے وہ رکھ دیے تھے نا, جو اس وقت ٹائٹلز یا جو چلتی تھی چیزیں. تو لیکن ہمارے اوپر الحمدللہ کوئی ایسا فرق نہیں تھا, لیکن ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس طرح سے یہ چیز اتنی اجنبی تھی کہ ایسی بات کی جاتی تھی, کہ ایک ایسے کہ جیسے کہ کوئی اسٹرینج, کوئی اسٹرینج فینومینن ہے یہ. کوئی لوگ مجھ سے ایسے سوال کرتے تھے, آپ گھر میں بھی سارا وقت اس طرح دیتی ہیں, آپ کیا کرتی ہیں, پھر آپ کیا کرتی ہیں, ایسے ایسے سوالات ہوتے تھے جو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا. میں جواب دے دیتی تھی کہ نہیں, آئی ہیڈ ٹو پروو مائی سیلف کہ آئی ایم اے نارمل ہیومن بینگ, یو نو. تو دس از دا فینومینن وچ از گیٹنگ ورس آئی تھنک دیز ڈیز. کہ لیکن الحمدللہ ایسی بھی بات نہیں ہے, تعلیمات اسلام کی بڑی بھی ہیں, لیکن کمی بہت ہے. اور جس طرح سے میڈیا کا ایک جو یلغار آئی ہے نا, جو ویسٹرن کلچر کی جو ہوئی ہے انویژن اور وہ سارا کچھ, دیٹ از سو ہارمفل. اور یہ آئی تھنک سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں, کہ نائدر دا اسکولس نور دا کالجز نور دا یونیورسٹیز اینڈ جو اولین درسگاہ ہے جو کہ ماں اور کی ہے اور پھر باپ کی بھی ہے, لیکن ماں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ہم خیر کوئی اس کا مقابلہ اتنا زیادہ کر نہیں سکتے, کیونکہ عورتیں عام طور پہ گھر میں زیادہ ہوتی ہیں. تو جب پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے کہاں تک کیسے, وہ ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ آگ ہے. صحیح. دیکھیں نا سورہ نور, سورہ احزاب کھول کر اللہ نے بتا دیا کہ اگر دوپٹہ اوڑھنا ہے تو تمہیں کیسے اوڑھنا ہے. صحیح. مطلب اس میں تو چلے آپ کسی اور چیز میں, ویل میں, کسی چیز میں اور بحث کر لیں کہ فلاں امام یہ کہتے ہیں یا اس وقت یہ کسی نے کہا, لیکن جو چیزیں بالکل واضح ہیں اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے. صحیح. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مجھے والدین کے لیے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں پہنچا پائے, یا انہوں نے, ایسا تو نہیں تھا نا. بس مجھے لگتا ہے کہ شترمرغ والی بات ہے کہ
शुतुरमुर्ग को कोई शिकार करने आए तो वो अपने आप को जो है वो एम्बेड कर जी, लेता है जी। ज़मीन के अंदर, छुपा लेता है, हालांकि वो शिकारी से कैसे सही बच सकता है। बिल्कुल जी, बहुत हमने आंखें माशाल्लाह। बंद कर ली हैं। जी हाँ, जी हाँ, बहुत आई ओपनिंग बातें आपने की और माशाल्लाह ये कि वाकई ही जिसका दिल जिसमें शऊर अभी तक बाकी है, कुछ ईमान बाकी है, डेफिनेटली उसको ये बातों से एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी चीज़ को निगलेक्ट करते आ रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब हम देख रहे हैं। तो मैं दोबारा ये सबको कहूँगा ऑडियंस को कि देखें, आज मैं शायद कुछ सख्त बातें करूँ, क्योंकि वही बात है जो मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाकर करता हूँ कि अब नरम बातों का टाइम गुजर चुका है। और मैं बताऊँ कि हमारी यूथ ना बड़ी स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है। मुझे खुद एक नौजवान लड़के ने, मैं उसको कुछ समझा रहा था, उसने खुद मुझे कहा कि अली भाई मुझे ऐसी हदीस ना सुनाएं जिससे मुझे एक्सक्यूज़ेस मिलें, मुझे कुछ ऐसा सुनाएं कि मैं डर जाऊं। ये खुद उसने मुझे कहा। जी जी जी। तो देखिए, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बशीरों व नज़ीरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने वाला भी और डराने वाला बनाकर भेजा। जी जी तो जी। इतने बड़े एस्पेक्ट को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो जब कुरान बार बार डरा भी रहा है। जी। तो देखिए, ये जो बेपर्दगी का मामला है मैम, इसमें तो मतलब ठोक बजा के मैं कहूँगा कि हिजाब फ़र्ज़ है, हिजाब चॉइस नहीं है। Exactly. ये एक जुमला जो आजकल है, हिजाब इज़ माई चॉइस, हिजाब इज़ नॉट अ चॉइस, हिजाब इज़ फ़र्ज़। हाँ, इस पे डिस्कशन की जा सकती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हिजाब। लेकिन जी तमाम मकातिब फ़िक्र, लिबरल से लिबरल आलिम भी, जो आजकल की ड्रेसिंग है, मतलब यूनिवर्सिटी हमारे सिर्फ पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, वो उसको हिजाब नहीं कह सकते। लिबरल से लिबरल भी जो आलिम दीन है, तमाम मकातिब फ़िक्र का ये इजमा है कि सर को ढांपना ये हिजाब का हिस्सा है। इसी तरह ज़ाहिर है कि अपने आज़ा को ढांपना ये हिजाब का हिस्सा है, एक मॉडेस्ट क्लोथिंग करना ये हिजाब का हिस्सा है। तो देखिए, ये तो मैं अपने बच्चियों को, सबको जो भी सुन रहा है, क्लियरली कहूँगा जी कि जो हिजाब है दैट इज़ फ़र्ज़, और फ़र्ज़ चीज़ को निगलेक्ट करना वो गुनाह है और उसका सवाल किया जाएगा। अब मैम इंटरेस्टिंगली इस पे फ्लेयर अप बहुत होते हैं लोग, यानी आप किसी को कह देना, थोड़ा समझा दें, मतलब मेरे अपने माशाल्लाह रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा ना यूनिवर्सिटीज़ में, को प्रोफेसर है, को टीचिंग शोबे से बहुत ताल्लुक़ है माशाल्लाह हमारी फैमिली का। तो वो ख़ुद हमें बताती हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, कि मिसाल के तौर पे हमने किसी को बुला के समझाया, या मैं पर्टिकुलरली बच्चियों की बात कर रहा हूँ, तो वो फ्लेयर अप हो गई आगे से। हालांकि हम क्लोज़ रूम में समझा रहे थे कि बेटा थोड़ा सा ख्याल करो, ठीक है ना, या ये इवेंट आ रहा है तो इसको इस तरह ना करो, इसको इस तरह करो। तो वो उन्होंने रिएक्ट ऐसे किया कि जैसे हम उन पे कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं या पता नहीं हमने क्या कह दिया उन्हें। तो आई थिंक मैम कि जो मीडिया है ना, ये हमारे ड्रामाज हो गए, खुसूसन हमारे ड्रामाज और एड्स, इनका तो एजेंडा इस वक्त कंफर्म एजेंडा ये बना हुआ है कि फेमिनिज़म, वो भी डार्क फेमिनिज़म, जो फोर्थ वे फिफ्थ वे फेमिनिज़म की जो बातें हैं ना, जो कि इन शॉर्ट ये हैं जी कि जो मर्ज़ी औरत करे उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, जो वो पहनना चाहती वो पहनेगी, जो वो करना चाहती वो करेगी, ये बेसिकली। तो आप देखिए कि ऐसी फैलिसीज़, मैं थोड़ा सा ऑडियंस को बताऊंगा कि 14 टाइप ऑफ फैलिसीज़ हैं जो डिबेटर्स यूज़ करते हैं एक दूसरे को काउंटर करने में। तो हमारा मीडिया ना बहुत स्मार्टली हमें फैलिसीज़ दे रहा है, फीड कर रहा है यूथ को। जैसे देखिए, स्ट्रॉ मैन फैलिसी, ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा, वो ये होती है कि बात कुछ हो रही है, आप मौजू को जो है ना जी वो कहीं और ले गए। जैसे मैं आपको कहूँ कि आई लव रेन, तो आप स्ट्रॉ मैन फैलिसी यूज़ करते हैं, मुझे कहें कि अच्छा इट मीन्स यू लव डेथ, तो मैं हैरान रह जाऊँगा कि मैंने तो कहा आई लव रेन, डेथ कहाँ से आ गई। तो आप पूरी एक वो ना साइंस बनाएंगे, आप कहेंगे कि देखें जब रेन होगी सूरज नहीं निकलेगा, सूरज नहीं निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो लिहाजा इन शॉर्ट यू लव डेथ एंड यू लव ग्लूम। ये इस वक्त हमारे ना बच्चों को फीड किया जा रहा है कि यार जब भी मॉडेस्टी की बात हो ना, तो फ़ौरन से ना आप फैलिसी कोई थ्रो कर दें। मिसाल के तौर पे एक फैलिसी हो सकती है कि जी हमें पर्दे का कहा जाता है, अच्छा यानी मर्दों को फुल छुट्टी है, मर्द जो मर्ज़ी करता फिरे उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो हम कहते हैं हमने तो ये कहा ही नहीं मर्द जो मर्ज़ी करता फिरे, ना कुरान ने कहा है ना हदीस ने ये कहा। ये तो सिर्फ उस पॉइंट को नेगेट करने के लिए एक फैलिसी लाई जा रही। फिर एक फैलिसी होती है मिसिंग द पॉइंट। मिसिंग द पॉइंट है कि बात कुछ और हो रही है, आप बात को घुमा के कहीं और ले गए। मिसाल के तौर पे हम कहें जी कि देखें जी पर्दा और हिजाब दीन का हिस्सा है, आगे से बात आ जाएगी कि नहीं जी देखें जो निकाब वालियाँ हैं वो भी तो डेट मारती हैं, वो भी तो जो है ना जी
بدکاریوں میں انوالوڈ ہیں, وہ بھی تو ایسے کرتی ہیں, وہ بھی تو ٹھیک ہے کرتی ہیں تو وہ ان کو گناہ ملے گا. لیکن اس سے پردے کا جو ہے وہ کیسے نیگیشن جو ہے نا جی وہ ہو جاتی ہے. اس طرح ایڈ ہومینم فیلیسی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ پرسنل اٹیک کر دو اگلے کے اوپر, جو آج کل بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ نے ماڈیسٹی کی بات کی, حیا کی بات کی, اوہ ایسے فلیئر اپ ہو گئے اور ایسا غصہ چڑھ گیا کہ یہ تم نے کیا بات کر دی ہے, موضوع آپ نے کیا چھیڑ دیا, اور اس کو ٹوٹلی چھوٹا سا ایک ایشو بنا کے نا رد کر دینا کہ یہ بھی کوئی ایشو ہے. پاکستان کی اکانومی برباد ہو رہی ہے, لوگ جاب لیس ہیں, تم لوگوں کو اس بات کی پڑی ہے کہ جی عورتیں پردہ کریں, تم لوگوں کو اس بات کی پڑی ہے کہ جی ان کے کپڑے بہت چھوٹے ہیں. تو دیکھیے نا یہ کیا ہے مہم, یہ میں تو اس کو ٹو بی بلنٹ میں تو اس کو منافقت کہوں گا. یعنی یہ تو منافقین کے اوصاف ہیں کہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ڈیمیجنگ ہے سوسائٹی کے لیے, اور آپ جان بوجھ کے اس کو نگیٹ کر رہے ہو, ان کو چھوٹا چھوٹا ایشو بنا کے جو ہے نا وہ نگیٹ کر رہے ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مطلب فیڈ انہیں ایسے کر دیا گیا ہے کہ اب وہ فوراً سے ریئیکشن آتا ہے اور فیلیسیز آ جاتی ہیں فوراً سے؟ دیکھیں ایسا بھی ہے, میں کچھ چیز کو کیونکہ میرا مطلب زندگی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے, اور میں آج سے اگر 30 ایئرس پہلے دیکھوں, میں کراچی کی بات آپ سے کرتی ہوں جی. وہاں پہ لوگ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, اسکارف بھی نہیں ہوتا تھا, سر بھی نہیں ڈھانپتے تھے. صحیح. جب میں نے ایوری ڈیکیڈ جانا شروع کیا جی وہاں پہ کچھ ایسی ہماری ماشاء اللہ اسکالرز ہیں جنہوں نے کام کیا, ادارے بنائے, ان کی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, چند استادوں میں سے وہ بھی میری ہیں. تو بڑا چینج آیا, اسلام آباد میں چینج آیا ہے, میں پازیٹیو پہلے بات کر رہی ہوں. صحیح. اور خواتین جو ہیں وہ اسکارفس, دوپٹے اور ابایاس میں بھی نظر آنے لگی. جب میں لاہور 87 میں یہاں آئی ہوں جی, اس وقت یہاں پر باقاعدہ میں فیل کرتی تھی. جی. اور ظاہر میں ناکامی تھی, اور اللہ تعالیٰ مجھے آخری سانس تک اسی پہ رکھیں, آمین. حیا کے ساتھ رکھیں. تو میں یہ فیل کرتی تھی, اور یہ ڈائریکٹ ہوتا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹل سٹورز والے لوگ ہیں, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز بھی جو کہ لبرٹی میں ہیں یا مشہور مارکیٹس میں ہیں, ان کا رویہ میرے ساتھ انسلٹنگ, آئی کوڈ فیل اٹ. بعد دفعہ میں نے اپنے آپ خیال کو جھٹکنا بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میری ایک سوچ کی وہ ہو. صحیح ہے. اور یہ باقاعدہ یعنی اب بھی ایک حد تک ہوتا ہے کہ جو عورت, آئی ایم سوری ٹو بی ویری, اب آج بات کھل کر ہو رہی ہے تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس موضوع پہ کھل کر جو ہے نا اپنی بچیوں کو اور اپنی خواتین کو کہوں کہ خدا کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا شروع کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے ناراضگی سے بچیں. بالکل. تو اب بھی میں نے یہ نوٹ کیا, اور پہلے بھی میں جو سجی بنی لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں اور جو بالکل کھلے حال میں آتی ہیں اور تیار ہو کر اور صحیح سے ان کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. صحیح. اور ان کو بڑھ بڑھ کے لوگ جو ہیں دکھاتے ہیں, سوائے اس کے کہ جو لوگ یعنی سمجھتے ہوں, یا ٹائم کے ساتھ اب چینج بھی آیا ہے حجاب کے لحاظ سے. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو کر رہا ہے, ینگ میں بھی لوگوں میں, اور تھوڑا سا کچھ اور ایج گروپ میں بھی. لیکن یہ کہ یہ میں نے چیز مطلب ہمیشہ ہی فیل کی نا, ایک جو نگیٹو, ایک بہت خراب سا ایک رویہ ملتا تھا, اور اب بھی کسی حد تک ہو. جی. یہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں. لیکن باقی یہ ہے کہ لوگ بہت ہی اس کو ریپلزیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جی. یہ ایک اپنی جگہ ہے کہ آپ کو لوگ بہت ہی, جب تک کہ اگر اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو کوئی رتبہ, عہدہ یا ایسا دیا ہے, یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے بھی زیور سے آراستہ کر دیا, یا ایسی کسی جگہ بٹھا دیا, اور لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ کوئی ایسی خاتون ہے. میں پچھلے دنوں ہی کسی سے بات کر رہی تھی, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے جو بہت ہی ایک یونیورسٹی کے لوگ ہیں, جی, کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کسی نقاب میں یا حجاب میں کسی عورت کو دیکھتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی تعلیم اور اس طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے, تو بیچاری بیوقوف سی, کوئی سوری ٹو بی ویری بلنٹ, کوئی جاہل سی, یا کوئی پسماندہ گھر سے, یا کوئی پور ایسے گھر سے خاتون آ رہی ہے. جی, جی,
یہ کانسیپٹ کو توڑا ہے خواتین نے, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے آئی تھنک. لیکن اس کانسیپٹ کو میں اپنی نوجوان بچیوں سے یہ اپیل کروں گی, میں اپنے پاکستان کی عورتوں سے یہ اپیل کروں گی کہ یہ بیریئرز کو توڑ دیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اور سورہ احزاب میں خصوصی طور پہ کھول کر دکھا دیے. آپ ان صورتوں کو ریسرچ کریں پلیز, اپنے طور پہ ریسرچ کریں, استادوں سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا سوال ہوگا آپ سے. جی بالکل. تو یہ ایک حکم ہے, احکامات کی جو آیت ہے, یہ جو محکمات اور متشابہات اور جو بتایا گیا ہے, یہ محکمات میں سے ہم کیوں اپنے آپ کو فیلسیز جیسے آپ نے کہا یا اپنے آپ کو ایکسکیوزز دے کے تھپکیاں دے کے سلا رہے ہیں اپنے آپ. صحیح بات. اب کے نفس کو ہم نے جو ہے نا تقویٰ کی تو ہم نے قبر بنا لی. ٹھیک ہے, نفس کو ہم نے سہلا دیا, اپنے آپ کو پیٹ کر دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. بالکل ایسے ہی. اللہ میرے بچوں, اللہ تعالیٰ بچوں سے میں کہوں گی کہ وہ عادل اور منصف بھی ہے. جی بالکل بالکل. وہ حساب بھی لیں گی. بھائی میں نے تو پرچہ آؤٹ کر دیا تھا نا, ایگزامینیشن پیپر تو آؤٹ ہے. جی. تو پھر تو ہمارے پاس دلیلیں بھی بہت کم رہ گئی. اللہ کے آگے تو ہم کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کر سکیں گے. سارے آڈیو ویژولز تو وہاں پہ آ رہے ہوں گے. کرامن کاتبین الگ اللہ نے بٹھا دیے. سورہ یاسین آخری پاروں میں اللہ نے ساری منظر کشی کر دی. رہ کیا جاتا ہے؟ بے شک بے شک. کون سے ایکسکیوز رہ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو سلاتے رہیں؟ بس یہ آواز آپ کی میری دعا ہے پہنچ جائے ہماری بچیوں تک. دیکھیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی ججمنٹ پاس کر رہے ہیں یا ہم انہیں برا سمجھتے ہیں. جو پردے والی خواتین ہیں دوپٹہ ویئرنگ لیٹ سے سر پہ, تو ان کو سمجھاتا ہے کہ پتہ نہیں بہت ہی کوئی پسماندہ اور پور فیملی سے. یہ میں آپ کو بتاؤں, میں گزر چکی ان چیزوں سے, میری نوجوانی ساری اس کی گواہ ہے. اللہ معاف کرے. مجھے ساتھ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, کین آئی سے یس اور لیٹر آن all my my just that my friend circle was changed entirely. They left me. All of them left me. مجھ سے وہ بات کرنا نہیں پسند کرتی تھی, میرے ساتھ چلنا نہیں پسند کرتی تھی. After over the years when they saw me کہ Islam is not like یہ حبس نہیں ہے, یہ جکڑ نہیں رہا. صحیح. تو دین آفٹر ٹائم دے ریئلائزڈ, اور جو ہے دین میں بھی اللہ نے بورے ساتھی دیے, صحیح بات, ابھی تک ہے. لیکن یہ کہ پھر وہ پرسپیکٹیو بدلا, لیکن وہ تھا اور ابھی تک ہے. جی. تو آئی تھنک کہ یہ پرسپیکٹیو بدلے گا انشاءاللہ جب پردے والی خواتین آئی بلیو کہ ذرا ظاہر ہے لوگوں میں مکس اپ ہوں. لوگوں سے مراد ہے اپنے سیم جینڈر میں, فیمیلز میں, اور انہیں دکھائیں کہ دیکھو یہ تو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام ایجوکیشن, اٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام نارمل فنکشنز آف لائف. بس یہ کہ یہ اللہ نے کچھ لمٹس جو ہیں وہ رکھی ہیں. تو آئی تھنک اس سے مزید مائنڈ سیٹس چینج ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا تھا کنزیومر سائیکالوجی میں نے پڑھا ہے اپنی ڈگری میں, ماسٹرز ان سائیکالوجی میں. اس میں نا مطلب میں نے بڑے اس کو انٹرسٹ لے کے پڑھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ میڈیا ایڈز جو بناتا ہے اور جو اسکرپٹس آتے ہیں, یہ اس کے پیچھے کیا پوری سائیکالوجی کیا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے ماڈلنگ. ہیومن بینگ جو ہے نا نیچرلی ماڈلنگ کرتے ہیں. ماڈلنگ سے مراد ہے یعنی کسی کو امیٹیٹ کرتے ہیں, اور وی کانٹ ہیلپ دیٹ. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رول ماڈلز ہمیں دے دیے, جو انبیاء ہیں اور صحابیات ہیں ظاہر ہے ہماری عورتوں کے لیے, اور جو باقی نیک عورتیں تھیں. تو دیکھیے کہ میڈیا جو ہے نا, آپ نوٹ کریں کہ جب بھی انہوں نے غریب عورت دکھانی ہوتی ہے نا, چاہے وہ ینگ ہو یا اولڈ ہو, تو وہ دوپٹے میں ہوتی ہیں یا وہ پردے میں ہوتی ہیں یا انہوں نے عبایا پہنا ہوتا ہے. جب انہوں نے سکسیزفل عورت, کارپوریٹ کی عورت, اور جو ہے نا وہ بڑی ایک آپ کہہ لیجئے کہ کانفیڈنٹ عورت دکھانی ہو, تو وہ دوپٹہ تو دور کی بات, وہ جس طرح کا ہوتا ہے لباس وہ آپ کو پتہ ہے. تو دیکھیے یہ کلیئر جو ہے نا وہ فگرز کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو جی غریب پردہ کرتا ہے, دوپٹہ لیتا ہے, اور جو امیر ہے یا جو سکسیزفل ہے ان دا ورلڈلی سینس, انورٹڈ کاما سکسیزفل, وہ پردے سے کوسوں دور ہے اور ان کی پرائرٹیز ہی کچھ اور ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے لوگ نا سب کانشیسلی, اور ہمارے ایون فیمیل فوک کے مائنڈ میں نا سب کانشیسلی باتیں بیٹھتی جا رہی ہیں کہ یار یہ تو ان کول ہے اور دس از ایکچولی جو ہے نا وہ کول. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈائلاگ میں آپ کو سیلیبریٹی کا ماشاء اللہ
بہت اچھی ہیں وہ خاتون ویسے اوور آل نیچر وائز. تو میری ظاہر ہے کچھ ملاقاتیں رہی ہیں, تو تھوڑی سی ہماری بحث ہو گئی ایک پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں, آپ کا موقف سمجھ رہا ہوں. آپ کہنا بیسکلی یہ چاہ رہی ہیں کہ حیا یہاں سے اٹھنی چاہیے دل سے, اور حیا آپ کی لینگویج میں ہونی چاہیے, حیا آپ کی باتوں میں ہونی چاہیے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ واٹ یو مین. لیکن دیکھیں پردہ لباس کا بھی ہے, اس کو ڈینائی تو نہیں جی کیا جا سکتا. تو میں نے اس سے بہت رسپیکٹفلی ڈس ایگری کیا کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ, لیکن یہ کہ یہاں پہ میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. لباس کا بھی پردہ ہے, اور یہ بات ہمارے جو یہ کنزیومر سائیکالوجسٹ ہیں انہیں بہت اچھے سے پتہ ہے. اسی لیے یہ عورت کو ایک خاص لباس میں ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں. اسی لیے ہر ایڈ میں انہوں نے آگے عورت کو کھڑا کیا ہوتا ہے. ایون اب تو نیوز کاسٹر, میرے دور میں تو میں پی ٹی وی میں جو ماشاءاللہ نیوز پڑھنے آتی تھی, بہت ہی انتہائی ڈیسنٹ خاتون. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والی ڈیسنٹ نہیں ہے جو آج کل ہے, بس ہر ایک کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن وہ ایلڈرلی خاتون ہوتی تھی, بہت ایک آنریبل ڈیسنٹ ایلڈرلی خاتون. اب دیکھیں کہ ایلڈرلی خاتون کیا خبر نامہ پڑھ سکتی ہے؟ اتنا زیادہ ہم نے اسٹینڈرڈ جو ہے نا جی وہ چینج کر دیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں کہ نا ایک مقصد کے لیے ہیں کہ میسج دیا جائے فیمیل فوک کو کہ تمہارا سکسیس اس چیز میں. تو ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ دیکھیں ہم جج نہیں کر رہے کسی کو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس نے رولز بتا دیے اور اس میں ہماری ججمنٹ ہوگی. تو جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں اس موضوع پہ تو اس کو پرسنل اٹیک لینا یا اس کو یہ سمجھنا کہ نہیں جی یہ کیوں میں کروں, تو آئی تھنک کہ وہ پھر ایسا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دل کو مزید آئی بلیو کہ جو ہے جی وہ سخت کر دیتا ہے. تو ویسے ابھی آپ کے مطابق جو ہے وہ اس کلچر کی بے حیائی کی وجہ بڑی بڑی وجوہات جو ہیں وہ آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ کومنٹس آپ کو, کچھ ڈراماز, کچھ ایڈورٹیزمنٹ اور جو کلچر ہے اس وقت بے حیائی کا وہ آپ کے سامنے جو رکھوں گا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موٹی موٹی وجوہات جو ہے وہ کیا ہیں اس کی جو سوسائٹی میں جو اسپریڈ ہونے کی؟ جی اوور آل جو ہے نا ایز اے کلچر ہی اسپریڈ ہو گیا. سب سے پہلی بات تو یہی ہے, شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابن آدم کو بھٹکا کر رہوں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, اوپر سے بھی آؤں گا, نیچے. صحیح. اس نے چیلنج دیا تھا اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے محبوب ہتھ کنڈا بے حیائی کے اشاعت ہے. صحیح. اور جو وہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ میں بے حیائی کے اشاعت ہو, جی, ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک. اب جو آج ہمارا موضوع ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں, جو ہم لباس کی بات کر رہے ہیں اور جو حیا کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہیں سے جو ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ شروع ہوا اور وہ ابھی تک ہی, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ محبوب اس کا ایک بڑا ٹارگٹ ہے, کیونکہ جب انسان کے ایک تو یہ جو حیا کا کانسیپٹ ایک تو پوری باڈی پہ بھی محیط ہے. احادیث کے ذریعے سے بتایا گیا تمہارا ذہن بھی صاف ہو, برین میں جو کچھ ہے, بالکل بالکل, یور تھاٹس بھی صاف ہو, اور اس کے بعد تمہارا جو یہ مڈ سیکشن ہے, ڈاکٹر آلسو, بلو دا نیک گوئنگ ٹو دا اسٹمک اینڈ ایبڈومن, تمہارے جو رزق کا حرام اگر جا رہا ہے تو وہ بھی اگینسٹ حیا ہے, کیونکہ تم نے اس میں نفس پہ ظلم کیا. طیب ڈائٹ کا کانسیپٹ, طیب ڈائٹ, بیکاز حیا کے خلاف ہے نا, تم نے حرام لقمہ لیا اور حرام کھلایا. صحیح. اچھا, اینڈ بلو دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین, بٹ وی نو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی حفاظت کرو. جیسے وہ حدیث ہے جی کہ اپنی زبان کی شرم گاہ کی گارنٹی دے دو, میں جنت کی گارنٹی. جی, تو اب یہی بات ہو گئی کہ جیسے کہ ہم نے پیرنٹس کی بات کی کہ وہ اولین درس کا ہے, ماں بھی. اس کے بعد یہ کہ اب یہ کلچر ہو گیا, پھر دین کی نالج نہیں, یہ بھی ہم نے بات کر لی. اولاد کو دین نہیں سکھایا, جو کہ اللہ سوال کریں گے والدین سے کہ تم نے کیوں نہیں پہنچایا. صحیح ہے. اور اگر ان والدین تک تو ان کے والدین, ہر ایک سے مطلب سوال ہوگا. اور پھر اللہ نے کھول کے بھی بتا دیا نا کہ علم حاصل کرو.
دین کا علم حاصل کرو. قرآن میں بھی بتا دیا, احادیث سے مختلف سارا ڈیفائن کیا ہوا ہے. جی. تو اس کے بعد ایک اور بات مجھے بہت اہم لگتی ہے, جو ایک کلچر عام ہو گیا ہے, پہلے ویسٹ سے شروع ہوا تھا صحیح کہ شادیاں لیٹ کرنا, جلدی شادی کیوں نہیں کرتے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں یا جو نہیں بھی ہیں, جی, ہم اس آیت کے اوپر کیوں نہیں ہمارا ایمان پختہ ہوتا. صحیح بات. لڑکیاں جو کہتی ہیں, میں وہاں سے ہی شروع ہوا زیادہ, میں اپنی دیکھتی رہی ہوں, آبزرو کرتی رہی ہوں کہ ہم نے ماسٹرز کرنا ہے, اس کے بعد ماسٹرز کر کے ہم نے ایکسپیرینس لینا ہے, اس کے بعد ہم شادی کریں گے. وہی انفلکس یہاں پر آیا ہے. صحیح. لڑکوں کا یہ ہوا کہ ہم نے کریئر بنانا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اور اسٹیبلائز کرنا ہے فائنانشلی, اور یہ کہ ہم یا اگر کوئی بزنس ہے تو اس کو اور اوپر تک لے جانا ہے, اور ایسا گھر اور ایسا یہ کسی بھی لمٹ تک جا سکتے ہیں, پھر شادی کرنی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے میں نے جب پردہ کیا تھا تو میرے ماموں کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے, حالانکہ ان کو اتنا نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, نہیں ان چیزوں کی اتنی وہ نہیں تھی, لیکن ہی آلسو ریسپیکٹڈ می. اور انہوں نے مجھے, جیسے بہت سے لوگوں کی بہت باتیں سننے کو ملی تھی, کہ انہوں نے کہا بیٹی تم نے بہت اچھا کام کیا, مرد اور عورت ایسے ہیں جیسے نیگیٹو اور پازیٹیو الیکٹروڈس ایسے اٹریکٹ کرتے ہیں. منی جو قدرت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھ دی نا, تو جب ایسا ہوگا نہیں پھر ہم سیگریگیٹڈ بھی انوائرمنٹ میں نہیں رہ رہے. ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہاں پہ ساری فری مکسنگ, اور اب تو معاملہ پارٹیز اور کہاں تک پہنچ گیا ہے, یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو پھر یہ سب کیوں نہیں ہوگا, یہ فتنے تو سر اٹھا کر جو ہے نا مزید فتنوں کو جنم دیں گے. اور وہ سٹوری جو ہے ابھی ایک مجھے بہت ڈر بھی لگتا ہے, مجھے خوف بھی آتا ہے, مجھے تکلیف کا میں لفظ بار بار آپ سے کہوں گی, کیونکہ یہ میرے خیال ہے یہ میری بھی بہت دکھتی رگ ہے کہ جو بے حیائی جو معاشرے میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے, تو پھر اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. یعنی وہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو آغاز میں ایک بات پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ بات یہ ہوتی ہے جو حیا اور ماڈسٹی کا کانسیپٹ ہے نا, میں والدین کو بھی یہ بتانا چاہوں گی, اور فیوچر والدین کو بھی اپنے تجربے سے نان ججمنٹل ہو کے, کہ یہ بتانے کی باتیں جو حیا کا کانسیپٹ ہے نا, آپ کو اپنی بچی کو یا بچے کو یہ جیسے ہی وہ بولنے کے بھی قابل نہیں ہوا اس وقت سے خدا کے لیے شروع کریں. میسیجز تو اس کو ماں کے یوٹرس میں بھی جا رہے ہیں نا, وہ کتنا قرآن پڑھ رہی ہے, وہ کتنا اللہ سے جڑی ہے, کتنے بھلائی کے کام کر رہی ہے, یا وہ دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ بالکل بیس لیس ہیں, یا خدا نہ خواستہ بالکل اللہ نہ کرے لیفٹ پلڑے میں جا رہی ہیں. تو یہ تو سائنس کی بھی پوری ریسرچ ہے, سائنٹسٹ نے کی ہوئی ہے کہ یوٹرس میں ایمبریو کو سارے میسیجز جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چائلڈہڈ سے بھی, یعنی پہلے کا, یہ مائیں اور باپ پلیز کاشیس ہو جائیں. جو لکھا ہوتا ہے نا ہمارے پاس کرنٹ کا, یا بی ویئر, بی کاشیس, کہ یہاں سے جو ہے دیر از ہیزرڈ الیکٹرانک, یا کوئی شاک لگ سکتا ہے, دس از لائک دس, کہ جو آپ کا جو بچہ جو اٹائر پہن رہا ہے, بچہ کیا دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کارٹونز بھی ہمیں پتہ ہے, آج سے تو بات نہیں ہے, 20 سال سے زیادہ میرے خیال ہو گیا ہے کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے. آئی ول ناٹ لائک ٹو نیم دوز بٹ وی نو, بتا بھی ہم خیر سکتے ہیں نام, لیکن وہیں سے ہی بتانا ہے. جب چھوٹی سی بچی ہے یا بچہ ہے, جیسے آج کل بچوں کے بھی کپڑے آئے ہوئے ہیں تو بیبیز کے, اور تو مجھے دیکھ کر شرم آ جاتی ہے. ان کے جو جیسے جسٹ لائک اسٹرنگ اسٹریپس ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا را پیرنٹس, ینگ پیرنٹس, آپ گرینڈ چلڈرن کو, اپنے چلڈرن جو بیبیز ہیں آپ کے جو پیدا ہو گئے ہیں, ان کو ماڈسٹی کا شروع سے کانسیپٹ دیں. ان کو بتائیں کہ بیٹا کور رکھنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو نقاب میں ملبوس کر کے ان کو لفافے میں ڈال دیں, لیکن یہ کہ ان کا باڈی کتنی زیادہ کور ہونی چاہیے, اللہ رسول کی محبت ڈالیں, پیار ڈالیں. اور اصل میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو میری زندگی میں نے یہ بہت ایکسپیرینس کیا ہے,
کہ والدین اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ میری لڑکی 3-4 اب تو اور جلدی پیوبرٹی آن سیٹ ہو گیا ہے نا, ہارمونل سارے چینجز آ گئے, صحیح بات, کہ یہ بڑی ہو رہی ہے. اچھا ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ 7th 8th تک پہنچ جاتی ہے نا, پھر وہ جو ویسٹرن جو ریویلنگ ٹائٹ کلوتھس اور اس طرح کے پہن رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو کانسیپٹ ہی نہیں دلایا گیا ہوتا نا, حیا کا شعور نہیں ہوتا, ساری زندگی بچیاں وہ پہنتی رہتی ہیں. اور پھر جب انہیں حجاب کا کہا جائے ان کے لیے ایک شوق ہوتا ہے بہت. حجاب تو ان کے امیجنیشن میں نہیں ہے نا, وہ تو کورڈ لباسوں میں نہیں ہے نا, وہ تو ریویلنگ ان کے ڈریسز ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو وی نو کہ بھائی کس طرح کا سارا وہ ایسے ہی ہے ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کو حیا کا جو ان کے اندر وہ, چونکہ دیکھیں یہ عمل سوئفٹلی آتا ہے جی, اب جب وہ سوئفٹلی جو ڈی سینسٹائزیشن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, دے گریو اپ لائک دس, نو بڈی ٹولڈ دیم, اس کا ان کو احساس ہی نہیں دلایا گیا کہ دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی کورڈ, یور باڈی شوڈ ناٹ بی ریویلنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باریک اور چست لباس میں عورت ہوگی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی, جو مفہوم ہے. تو یہ چیزیں کیوں نہیں سنائی گئی, اور ہم لوگ سب کدھر جا رہے ہیں. صحیح بات, بہت یہ لمحہ فکریہ ہے بہت زیادہ, اور پھر یہ اور برائیوں کو جنم لے رہا ہے نا, بہت زیادہ. ڈیٹنگ اس اینڈ تک جا رہی ہے جو ویسٹ میں ہوتی تھی, تخلیے میں جا رہے ہیں لوگ, اور آئی ڈونٹ نو, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کر دے ہمارے اوپر. صحیح ہے جی, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی, میں آپ کو نا ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جنہوں نے مجھے میسیج کیا, اور جو ہے بچی ماشاء اللہ کافی وہ ایک حیا والی بچی تھی, اور لٹرلی وہ میسیجز میں شی واز کرائنگ. تو میں ان کا بھی پیغام آگے پہنچانا چاہوں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی, میرے جو میل کولیگز ہیں یا جو یونیورسٹی فیلوز ہیں وہ اتنی ڈوئل میننگ ٹاک کرتے ہیں, اتنی گندی ٹاک کرتے ہیں, اور انہوں نے نا ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے جیسے ان کو پتہ نہیں. اتنے ایڈلٹ جوکس ہوتے ہیں ان کی ٹاک میں, اور وہ شرم نہیں آتی انہیں. یعنی اس نے یہاں تک کہا کہ ٹیچر کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, میل ٹیچر کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. اور جب میں نے میل ٹیچر کو شکایت لگائی, انہوں نے آگے سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ تو چلتا ہے, آپ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرو. یعنی یہ ان کا جواب تھا کہ بیٹا یہ تو چلے گا, بجائے کہ اب ہم یہ چیزیں روکیں, آپ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کر لو, آپ اس کو برداشت کر لو. تو دیکھیں کیا یہ برداشت کرنے والی چیز ہے, یا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو چیک نہیں کر رہے. اور ان بچوں کے لیے جو لڑکے ہیں, مطلب کیا ان میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس طرح کی گندی لینگویج فیمیلز کے سامنے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں یونیورسٹی میں تھا بیک ان 2006-07, تو یقین کریں ہم کہکا لگا کے ہنس رہے ہوتے تھے دوست آپس میں, میلز, یا کوئی نہ مطلب ویسے کوئی کیجول ٹاک کر رہے ہوتے تھے, اور کوئی خاتون نو میٹر جس لباس میں سامنے سے چلی آ رہی ہوتی تھی, کوئی ہماری فیمیل کلاس فیلو, ہم چپ کر جاتے تھے. یعنی ہمارے اندر وہ رسپیکٹ تھی اور عزت کی کہ ہم کہتے تھے نہیں یار اب وہ آ گئی ہیں, اب جو ہے نا کیجول ٹاک بھی چھوڑو, فضول ٹاک بھی چھوڑو. تو آئی تھنک یہاں کچھ قصور ہماری فیمیلز کا بھی ہے کہ انہوں نے یہ اوپن ایک انہیں وہ دے دیا ہینڈ کہ کوئی نہیں ہمارے سامنے بھی کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گالیاں بھی چل رہی ہیں, وہ ایڈلٹ جوکس بھی چل رہے ہیں, ڈوئل میننگ ٹاک بھی چل رہی ہیں, اور ہم نے ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن بنا دیا کہ جی اس میں سروائیو تم نے کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ آگے بھی یہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے تم کارپوریٹ میں جاؤ گی, وہاں بھی یہی ہے, وہاں بھی یہ سب کچھ چلتا ہے. تو یو ہیو ٹو لرن کہ کس طرح سے تم نے جو ہے وہ اس ورلڈ میں ایڈجسٹ ہونا ہے, نہ کہ یہ کہ دوسرے تمہارے لیے ایڈجسٹ ہوں. تو یہ اس لیول پہ میم جو ہے نا وہ چیز پہنچ چکی ہے. اور میرے خیال میں کہ ہمارے جو شوز ہیں, دیکھیں یہ چیز یہ غلاظت انڈیا سے شروع ہوئی ہے, بالی ووڈ سے. یعنی ایکسٹرا میریٹل افیئرز دکھانا, اس کو نارملائز کرنا, زنا کو جسٹ لائک اے ہینڈ شیک دکھانا کہ اٹس اوکے, ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں. اسی طرح جی وہ ایڈلٹ ٹاک کو, ایڈلٹ جوکس کو نارملائز کرنا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی اب ایسے انٹرٹینرز ہیں جو باقاعدہ ایکٹریسز کو بٹھا کے, لڑکیوں کو بٹھا کے ایڈلٹ جوکس کر رہے ہیں, اور آڈینس سامنے تالیاں ماری.
وہ اپریشیٹ کریں کہ واہ واہ یہ تو بہت ہی کوئک وٹڈ انسان ہے اور بہت ہی جو ہے نا یہ ایک مذاقیہ انسان ہے. تو یہ اتنا اس لیول پہ جب دیکھیں گے ہم بمبارڈ کیے جائیں گے ہمیں آئیڈیاز, جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ چیز ایک دم نہیں آتی حیا, یہ ایک سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن ہوتی ہے اور پھر بندہ بے حیا ہوتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس کو دوبارہ سینسٹائز کرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے, یہ ایک پروسیس ہے. تو ہمیں جس لیول پہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے کنٹینٹ سے, ہم تو اتنا ڈیسینسٹائز ہماری یوتھ کو کیا جا رہا ہے, اتنا ڈیسینسٹائز کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں وہ حدیث میرے سامنے ہے سنن نبی داؤد کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان زنا کرتا ہے, اللہ معاف کرے, تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے, ایز ایف اٹ ور اے کلاؤڈ اوور ہیڈ, جیسے بادل ہے بس وہ نکل گیا. جب وہ کام چھوڑ دیتا ہے, ریپینٹنس کر لیتا ہے, پھر ایمان واپس آ جاتا ہے. یعنی ایٹ دا ٹائم آف ڈوئنگ دیٹ ایکٹ ایک انسان بالکل ایسا ہے کہ اس میں ایمان نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو دیکھیں نا, یہ تو ہے اس ٹائم پہ, اللہ معاف کرے, جب وہ سن. اس وقت آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, زبان کا زنا, ہر زنا تو چل رہا. تو اس کا مطلب کہ فیتھ اور اینجلز جو ہمارے مطلب حفاظت کرنے والے اینجلز ہیں, میں تو کہتا ہوں شاید وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہوں کہ یہ لوگوں کو شرم ہی نہیں آ رہی. میں تو سمجھتا ہوں ایسی جگہ پہ اینجلز بھی آنا نہیں پسند کرتے ہیں, ایسی محفلوں میں جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں. تو اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے نا وہ دیکھیں, ٹیچرز کو, یونیورسٹیز کو ایک میسیج بھی ضرور دیں کہ ٹیچرز کو رسپانسبل ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے, ٹیچرز تو خود آج کل جو ہے وہ بلیک میلنگ میں اور اس طرح کے اسکینڈلس چیزوں میں بہت سامنے آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہ کسی کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں, لیکن آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں, ہمارے سامنے آئے دن نیوز آئی ہوتی کہ جی انہوں نے اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کیا, یہ کیا. تو یہ تھوڑا سا میسیج, سٹرن میسیج میرے خیال ان کو اور لڑکوں کو بھی جانا چاہیے کہ شرم کرو. مطلب مزے تم لے رہے ہو, سوری ٹو یوز دس ورڈ, اور انا بطشا ربک لشدید, بے شک تیرا رب بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. یہ ذرا کبھی تم سوچ لو. تو جو تم نے بہانے بنائے ہوئے نا کہ ایک لڑکی ہے ہی ایسی, وہ تو لباس ہی ایسا پہنتی اس لیے ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے, تم نقابیز کے ساتھ بھی, مطلب جو تمہارا وہ ایک وہ تمہارے اندر وہ غبار جو بیٹھا ہوا ہے نا, ایک اس کو جو ہے وہ جو فرسٹریشن تمہارے اندر بیٹھی ہوئی ہے, تو تھوڑی سی شرم کرو. اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی نا ایک انشاءاللہ سٹرن میسیج ہمارے ٹیچرز کو, فیکلٹی ممبرس کو, اور پلس یہ جو اس طرح کے مرد ہیں اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, میل اسٹوڈنٹس, ان کو ضرور جو ہے جی وہ آپ بھی کچھ بات کریں انشاءاللہ. ابھی تو جو آپ نے بات کی ہے, میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پردے کے احکام جب شروع ہوئے تو سب سے پہلے غض بصر, اپنی نگاہ کو بچانے کا اور نگاہ کو روکنے کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مردوں کو, کچھ لوگ بالکل ہی جو مطلب ڈی ٹریک ہوئے ہوئے ہیں یا آؤٹ آف دا ٹریک, ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو کیوں نہیں پردے کا حکم دیا گیا. بھئی پردے کا حکم ان کی بھی ستر کی حدود ہیں, اور سب سے پہلے مردوں کو ہی اللہ نے مخاطب کیا سورہ نور میں جی, قص بصر, اپنی مسلمان مردوں کہا گیا مردوں کو کہ اپنی نگاہ نیچے رکھو. صحیح بات, قص بصر کا حکم عورتوں کو بھی دیا گیا. صحیح بات. تو یہ حدیث بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ ابلیسوں کے تیر میں سے ایک نگاہ ہے. جی جی, جیسے آپ نے اپنی پھر پوری بتائیں کہ جس طرح وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور پھر خدا نخواستہ لوگ جو ہیں وہ ایک غلط ایک اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں ایک پہلے ایک ایگزامپل بھی دینا چاہتی ہوں, اور جس چیز کو میں یہ سمجھتی ہوں, جو کانوں کی جو بات ہے نا, ایک تو اگر کوئی آپ مطلب نہ بیرم ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو کوئی لاجک یا سین بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا چیٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ جو میں نے دین سمجھا ہے اور ہم سب نے جو سمجھا ہے, اور احادیث تفسیر کرتی ہے قرآن کی, اور قرآن سمجھاتا ہے کہ میں تو جیسے جب رشتے بھی طے ہوتے ہیں نا, تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو نکاح ہو جائے یا ڈائریکٹ رخصتی, مطلب وہی ایک ساتھ, یا پھر یہ جو انگیجمنٹ کے بعد لڑکا لڑکی سالوں تک باتیں کرتے ہیں, تو وہ کیونکہ اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے اپوزٹ جینڈرز کی, تو وہ بھی قانون کی وہ ہے. اور یہ اتنا اہم چیز ہے جس کو ہم نے ایک نارم بنا لیا ہے. مطلب دس از سم تھنگ نارمل, اس میں تو گناہ ثواب کا کوئی چکر نہیں ہے. آپ کا نکاح تو نہیں ہوا,
آپ جو ہے دن رات ہر وقت یا جب بھی ہے آپ، تو یہ حدیث جو ہمیں بالکل پریکٹیکلٹی بتاتی ہے کہ یہ کانوں کا ہے، جی اس کا بھی جواب دینا ہے جی نا ہمیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ عمل اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی حساب ہوگا. صحیح. تو باقی یہ بات ہے کہ میں اساتذہ کے لیے بھی جو بات آپ نے کی کہ اساتذہ کی بھی بہت گہری ذمہ داری بن رہی ہے. جی کیونکہ دیکھیں نا، یہ جو معاشرہ اس وقت تشکیل پا گیا ہے، یا تشکیل کا بھی لفظ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے، جس رخ پر جا رہا ہے، جو سیلاب ایک آیا ہوا ہے، ایک بے حیائی کا اور اللہ سے دوری کا. تو اگر والدین، اساتذہ، ہم ہی جو ہے اس پہ قدغن لگانے والے نہیں ہوں گے، بین لگانے والے نہیں ہوں گے، تو ہم بھی یہ سوچ لیں کہ یہ دیکھیے ایک تالاب ہوتا ہے نا، وہ اگر گندا ہو جاتا ہے جی یا کوئی ایک پانی جمع ہے کہیں پر، تو اگر اس سے اگر ہم کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ سارا وہ ہے، یہ جو ہوا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی جو فضا ہے، یہ سب ہماری نسلوں کا معاملہ ہے. صحیح بات. ہماری نسلیں، ان کی نسلیں، اور سارا کچھ جو ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جب جو ہے ہم جو ہے تڑپ رہے ہوں تکلیف سے کہ یہ ہمارے گرینڈ چلڈرن کیا کر رہے ہیں. چلے چلڈرن بھی اگر محفوظ ہو گئے تو ہم اس کو اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہیں؟ صحیح بات. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. صحیح بات. یہ فرض ہے، اس کو سمجھیں، اور اساتذہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور خدا کے لیے اللہ نے ضمیر، نفس لوامہ جو ہمارے اندر رکھ دیا ہے، جی وہ تو غیر مسلموں کے بھی اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دین فطرت پہ پیدا کیا، حدیث کہتی ہے. پھر تم وہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تم اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہو، یا صحابی جو بھی. تو یہ تو برائی اور جو بھلائی ہے وہ تو ضمیر خود بتا رہا ہوتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اس کے لیے تو آئی تھنک بہت زیادہ کوئی پی ایچ ڈی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھیسس لکھنے کی. تو ہم کیوں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ فالس جو ہے امپریشنز میں رکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا ہو رہا ہے تو چلو جی ٹھیک ہے، جسٹ اگنور اٹ، سیلری لے رہے ہیں بس، ٹھیک ہے، سیلری ہمارا تو چل رہا ہے نا سلسلہ. سبحان اللہ. آئی تھنک یہ بہت زیادہ ایک ذمہ داری کی بات ہے، احساس جواب دہی ہونا چاہیے. دیکھیے وہ حدیث ہے میم کہ جب ایک سوسائٹی میں نہیں انل منکر کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اللہ وہاں پہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجتا ہے کہ تم نے سنی بھی نہیں ہوگی. اور یہ وہ لوگ کی پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں بات ہو رہی ہے جو روک سکتے ہیں لیکن سٹل نہ روکیں. اور پھر دیکھیے نا ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ نہیں قبول کرے گا. تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں تمہاری قبول نہیں کرے گا کیونکہ تم نے نہیں انل منکر کا حکم دینا جو ہے جی وہ چھوڑ دیا. تو ایک میں بات سمجھتا ہوں کہ وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہاں شاید اس لیے وہ گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پہ کوئی ہراسمنٹ کا کیس نہ ہو جائے کہ ہم کسی کو سمجھائیں تو وہ آگے سے ہمیں بلیک میل نہ کرنے لگ جائیں. تو دیکھیے ان چیزوں کو چیک کیا جا سکتا ہے، یونیورسٹی میں کچھ ایسے رولز بنائے جا سکتے ہیں، کچھ چیزیں اوپر سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں ایونٹس کے حوالے سے کہ ایسے ایونٹس نہیں ہوں گے. اور کی بھی کئی یونیورسٹیز نے آپ نے دیکھا ہے کہ کی بھی ایون ڈریسنگ کے حوالے سے کئی یونیورسٹیز نے ٹاپک چھیڑا، بات بھی کی. اس پہ بہت ہیو اینڈ کرائے ہمارے لبرلس کی طرف سے آیا. اوبیسلی انہیں تو آگ لگ جاتی نا، ماڈیسٹی کا ٹاپک آ جائے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں آگ لگ جاتی. تو لیکن یہ کہ ریگارڈ لیس لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو اگر امپلیمنٹ بھی کرایا جا رہا ہے تو آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی سپورٹیو آف دیٹ. اور یہاں میم میں ایک حدیث سنا دوں، اللہ معاف کرے، جو اسکینڈلز آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں یونیورسٹیز کے، جو نیوز آ رہی ہیں کہ ایون پروفیسرز انوالوڈ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. دیر آر 3 to whom اللہ ول ناٹ اسپیک آن دا ڈے آف ریزریکشن نور ول ہی پریز دیم. بات بھی نہیں کرے گا، اور مطلب وہ تو دور کی بات ان کی تعریف کرے گا، یعنی بات بھی نہیں کرے گا ان سے. اینڈ دیر ول بی اے پینفل ٹارمنٹ فار دیم، اللہ معاف کرے. نمبر 1 این اولڈ مین ہو کمٹس زنا. تو آپ دیکھیے کہ یہ حدیث اس شخص کے بارے میں جو بوڑھا شخص ظاہر ہے اس میرڈ ہوگا. اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اپنی نیبر کی وائف سے اللہ معاف کرے زنا کرتا ہے، اور وہ ظاہر ہے زنا تبھی ہوگا نا جب ایک افیئر ہوگا، تو اس کے لیے بھی بہت پینفل ٹارمنٹ ہے. بلکہ یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ وہ بھی اس سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا. اسی طرح اے کنگ ہو ٹیلز لائز اینڈ اے پور مین ہو از ایروگینٹ. چلیں یہ تو اور ہیں لیکن ریلیونٹ ہمارے لیے جو پہلی ہے.
تو میرڈ ہوتے ہوئے اور دیکھیں بیوی بچوں والا ہوتے ہوئے ایک انسان اگر اس طرف چلا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے ہماری سوسائٹی پہ. اور دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے, آیت نمبر 14. میں نے جیسے شروع میں کہا, میں تو کھل کے آج بات کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ who ever disobeys Allah and his messenger and transgresses his limits, he will cast him into the fire to abide therein and he shall have a disgraceful torment. یعنی جو بھی مخالفت کرے گا اللہ رسول کی یا اس کی لمٹس کو ٹرانسگریس کرے گا تو پھر پارٹی تو نہیں ہے نا, اللہ معاف کرے. تم نے اللہ کو ویک سمجھا ہوا ہے. یعنی یہ تو میم دیکھیں نا ویکنیس ہے کہ گاڈ از مرسیفل, گاڈ از مرسیفل, گاڈ از مرسیفل بٹ گاڈ از ناٹ ویک. اللہ محاسبہ کرے گا, اللہ حساب لے گا. تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو اس چیز کو آلریڈی ریئلائز کرتے ہیں اللہ انہیں استقامت بھی دے, ہمت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی بھی توفیق دے. دیکھیں جس سے برائی پھیلتی جا رہی, جیسے آپ نے ماشاءاللہ پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ دیکھیں مرد و عورت کا اختلاط آپس میں بہت بڑھ چکا ہے سوسائٹی میں. پھر ہماری سوسائٹی ویسے بھی ہائپر سیکشولائز کر دی گئی. طیب ڈائٹ ہم کھا نہیں رہے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح تھاٹس ہمارے نہیں ہیں پیور, وہ پوری ایک انڈسٹری, پورن انڈسٹری, پھر یہ نیٹ فلکس, پھر ظاہر ہے کہ وہ جو ایڈلٹ شوز آ رہے ہیں اس میں ڈرٹی ٹاک اور ڈرٹی جوکس کریک کیے جا رہے ہیں. تو ہر چیز شروع سے خراب کر دی گئی ہے. چھوٹا بچہ, بلکہ اسکول کا بچہ فیمیل ٹیچر کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے, وہ بھی بڑی ہارینڈس ہاریبل سٹوریز ہیں. تو یہ پیچھے سے ہی جو ہے نا جی وہ بیس ہلائی جا رہی ہے ہماری. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں بیس کو دوبارہ سے پکڑ لیا جائے, انشاءاللہ ان پہ ورکنگ کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں بڑی خیر ہے. آپ کو بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ کہ چلیں اب ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی کہ یو مسٹ ہیو سین سرٹن گرلز جو کہ آپ نے کہہ دیا ہوگا یا سوچ لی ہوگا کہ یہ تو گئیں, لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ٹوٹلی چینج ہو گئیں اور دے ریئلائز. تو تھوڑا سا ایسا بھی اگر آپ کچھ انکریج کرنا چاہیں ہماری بچیوں کو, آڈینس کو, تھوڑا سا ہوپ فل انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ آپ بات کرنا چاہیں تو. اس میں میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کہنا چاہوں گی تھوڑا سا کہ جو لوگ اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا نام اگر پریکٹسنگ مسلمس میں لکھا ہوا ہے جی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی دور کریں. لیکن اپنی جو اگر جب آپ اسٹوڈنٹ سے مل رہے ہیں یا جو حلقہ ہے آپ کا سوشل سرکل ہے جی, یا آپ کہیں آفس میں کام کرتی ہیں اور آپ باحیا ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کہنا یہ, اور یعنی آپ حجاب میں ہیں, اپنے پردے میں ہیں, تو آپ اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنائیں جو کہ بہت ہی یعنی میں بات کر رہی ہوں فیمیل ٹو فیمیل انٹریکشن کی, کیونکہ اس میں تو پھر آپ کی باؤنڈریز آ جاتی ہیں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ. تو فیمیلز کی ہی ظاہر آپ نے جو پوچھا ہے, تو ایسا بنائیں اتنا یعنی محبت اور نرمی والا کہ لوگ آپ کی شخصیت سے آپ کی طرف کھینچیں. جب ایک روکھا پن طبیعت میں آ جاتا ہے یا بہت زیادہ سختی کرکتگی یا آپ کی, دیکھیں میں ان باتوں کو کہتی ہوں باڈی لینگویج بھی آپ کی ہوتی ہے. پھر جو یونیورسٹی کی لڑکیاں اور بچیاں اور کالج کی یہ آپ کے بڑے قریب آتی ہیں, آپ ان سے پرسنلی بھی جیسے سیشن ہوتے ہیں یا ویسے بھی اگر آپ ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بتائیں آپ کے ایمان جو اگر جیسے کہ ایمان ویسے تو نظر نہیں آتا لیکن ایسے وہ ایکشنز میں یا جس طرح سے بھی آپ کے پرسونا میں انویزیبل ہے لیکن ویزیبل ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کی اس سے بڑی اندر ہی اندر نا گلوریفائی ہوتی ہیں. بچیاں میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نا ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں قرآن, ہم آپ سے ہم بعض بچیاں میرے پاس آئی ہیں اور مجھے کہنے لگی, ریکارڈنگز ہو رہی تھیں اسلامی اس میں, کہنے لگی کہ جو ہے میں یہ سوچ رہی ہوں, اور بالکل مطلب کوئی کور نہیں کرتی کچھ نہیں, لیکن وہ کہنے لگی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میں کسی بھی دن مر جاؤں گی تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بس میں اپنے آپ کو نا پردے میں لے جاؤں اور مجھے آپ قرآن پڑھانا شروع کریں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ میں نے شروع کیا ہے آہستہ آہستہ کر کے پیار محبت سے انڈیویجولی. تو اور باقی اور بھی لوگ جو آپ کے اطراف کے ہوتے ہیں نا, اگر
آپ واقعی میں جینون ہیں، اللہ کو بھی، اللہ کی نظر میں بھی جینون ہے، تو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. جی. تو یہ ایک تو ہمارے لیے بات ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ دین کی بھی حکمت و تبلیغ میں یہی آتا ہے کہ تم دوستی، نرمی، برتاؤ رکھو، اور اس کے بعد حکمت، موعظت حسنہ، وہ سب چیزیں تو ظاہر ہیں ہی. صحیح. تو ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو وہ کرنے کے لیے جو بچیاں ہیں، جی. بعض بچیاں میرے پاس آئیں میرے سیشنز کے بعد میں لٹرلی رو رہی تھیں، اور انہوں نے ہمیں کہا، حالانکہ وہ میں نے موضوع تو قرآن کی آیات کا تھا، دوڑو اپنے رب کی مغفرت و بخشش کی طرف، اور جنرلی تو نہیں، آج تو ہم لوگ بڑے کھلا کے بات کر رہے ہیں. جنرلی اگر ٹاپک نہ ہو تو ہم ڈائریکٹ تو نہیں کبھی بھی بات کرتے ہیں نا، جب تک کہ کوئی ہم سے کوئی سیشن لینا چاہے، پوچھنا چاہے، پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے. بالکل. تو ان لوگوں نے نا ہمیں کہا، مجھے بہت پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم ہم سمجھنا چاہتے ہیں ان احکامات کو، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کھل کھلا کے سوالات بھی کیے اور ڈیٹیلز. میں نے کہا میں اس پہ الگ آپ لوگوں کی نا کلاسز انشاءاللہ ہم، کیونکہ میرا تو بڑا ہی محبوب، اور میں نے بڑا ریسرچ کر کے اس چیز کو سمجھا تھا، اور آج بھی مطلب میرا سے اس موضوع سے جو آج کا موضوع ہے بڑا ایک گہرا قلبی تعلق ہے. تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خیر نہیں ہے، خیر ہے، توجہ بھی دلانے کی ضرورت ہے، دعا بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی کوششوں کو بھی تیز تر کریں. اس کے علاوہ یہی ہے کہ ہم دعا یہی کر سکتے ہیں کہ ابھی جو زمانہ جہاں پہ جا رہا ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. اس وقت جو جوانیوں کے حال ہیں اور بہت تکلیف دہ، لیکن اس کے برعکس وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری اور اللہ کے دین کے لیے گزاری، اور یا وہ جس کے لیے بشارتیں دی گئیں، جس کا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، یا وہ تو جنرل ہے کہ آپ اذانوں کا انتظار کریں، اس طرح کا، یہ اللہ کے بہت قرب میں ہوں گے انشاءاللہ ایسے لوگ نا. تو بلکہ یہ وہ فگرز ہوں گے جو رول ماڈلز بنیں گے کمنگ جنریشن کے لیے کہ دے سروائیوڈ. جیسے آج کل ایک بڑا ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ نہیں فتنے کا دور ہے، ہم کریں کیا، ہم تو ٹریپ ہے، ہم تو پھنس. میرے سامنے سینکڑوں نوجوانوں کی مثالیں ہیں جو بچے میں، اور وہ ہیروز ہیں، ہمارے سپر ہیروز ہیں انشاءاللہ. وہ بچے بچیاں یونیورسٹی کے، انہیں سلام ہے اور انہیں داد ہے میری طرف سے کہ اس دور میں ماشاءاللہ آپ نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ پاسبل ہے جی. یہ شیطان کا بہانہ ہے کہ نہیں ہم تو گئے، ہو ہی نہیں کچھ سکتا. بالکل ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے. آپ انسان ہیں تو اللہ نے آپ کو ساری کوالٹیز دی ہیں، ول پاور دی. اللہ انجسٹ تو نہیں نا کہ آپ کو ایسے دور میں پیدا کر دیا کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو پھر اللہ معاف کرے، انجسٹس ہو جائے گا. تو یہ جو آپ نے میم بات کی، جزاک اللہ، بہت ہی زبردست آپ نے ایک نصیحت دینی طبقے کو بھی کہ وی ہیو ٹو بی جینٹل. آپ جینٹل ہوں گے تو آپ کے پاس آئیں گے نا، آپ سے سوالات کریں گے، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اگر آپ دور سے ہی ججمنٹ دے دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اس پوڈ کاسٹ میں تھوڑی سختی اس لیے ضروری تھی کیونکہ ہم نے کئی بار نرمی سے بات کر لی. تو ایک ایسا پوڈ کاسٹ بھی ہونا چاہیے جس میں ذرا سخت باتیں بھی ہونی چاہیے. اور اسی لیے میں بس ایک لاسٹ میسیج، اور پھر آپ سے بھی کہوں گا لاسٹ ایک میسیج کوئک. میں یہ حدیث اپنی بہنوں کو سنانا چاہوں گا. دیکھیں، مردوں یہ چھوڑیں کہ مرد اس کا مطلب آزاد ہے، مرد نظریں نہ جھکائے. ہم نے کب کہا آزاد ہے؟ ہم مردوں کو زیادہ ڈانٹیں گے انشاءاللہ. جی جی جی. لیکن چند ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے جی کہ سم وومن آر کلوتھ بٹ نیکڈ inclining to evil and seducing with it. They will not enter paradise nor smell its fragrance, even though it can be found from a distance of 500 years of travel. اس کو پلیز پرسنل اٹیک نہ سمجھیں. یہ اس انسان کی بات ہے جو سب سے زیادہ سنسیئر تھا آپ کے ساتھ، سب سے زیادہ. اور نبی ایز اے سنسیئر موسٹ ہیومن بینگ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں ہماری بچیوں کو کہ اس طرف مت چلے جانا کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن وہ اسی طرح ہے جیسے کہ انسان کا جسم برہنہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو آپ نے کہا ایکسپوزنگ لباس. یہ حدیث جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ دوسری عورت کو ٹچ کرے یا آبزرو کرے اور اس کا فگر دوسروں کو بتائے، اسپیشلی اپنے ہسبینڈ. یعنی یہ اتنا حرام کام. تو دیکھیے
یہ بھی بڑا نا سیٹنگ کرانا آپس میں ایک دوسرے کی، پھر ایکسپلین کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایسی ہیں وہ ایسی. تو کم از کم پلیز اس بارے میں حیا کریں کہ آپ کسی کو ایکسپلین کریں، کسی اپنے ظاہر ہے فرینڈ کو، میل فرینڈ کو، اللہ معاف کرے. تو اسی طرح یہ آخری میں بات کرنا چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حیا ایک انسان کا روپ اختیار کرتی تو وہ ایک انتہائی خوبصورت اور رائٹیس انسان ہوتا. اور شیم لیسنس، بے حیائی، اگر کسی انسان کا روپ اختیار کرتی تو انتہائی بدصورت اور وکڈ انسان ہوتا. تو حیا خوبصورتی ہے اور بے حیائی بدصورتی ہے، ان شارٹ. تو میں چاہوں گا آپ بھی انشاءاللہ ایک لاسٹ کوئک میسج جو ہے جی وہ دے دیں. کعبۃ اللہ کے گرد لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، وہ ایک جاہلیت کا دور تھا، پھر لوگ اسلام کی طرف آئے. اس وقت ہم جدید جاہلیت میں رہ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بڑی ٹاپ کی آئی وی لیگرز ہیں، سب کچھ ہیں، انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں، امریکن ایکسنٹ ہے یا برٹش ایکسنٹ ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کعبۃ اللہ جو کہ انتہائی محترم ہے، اس کو اللہ نے غلافوں میں لپیٹ دیا. قرآن کریم جو کہ ہمارے لیے نور ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ اس کو حفاظت سے رکھو. یعنی اس کا بھی غلاف ہم احترام کے طور پہ رکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے عام کہیں کتاب نہ پڑھی ہوئی ہو. پھر عورت کے لیے حجاب اس لیے لازم کیا کہ عورت جواہرات سے بھی بڑھ کر زیادہ قیمتی اور پریشس ہے. یہ جو جوہریوں کے بعد اور جتنے کیرٹ ڈائمنڈس یا جو بھی آپ کوئی بھی ایسی چیز لے لیں، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. کہیں پر میں نے پڑھا تھا کہ ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ قیمتی اور مہنگے بھی ہوتے ہیں نا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیلز بنا دیے، آلمنڈس کے لیے بھی آپ دیکھیں، والنٹس کے لیے بھی، کافی چیزوں کے لیے، کیشوز کے بھی ہوتے ہیں، مہنگے ہیں، قیمتی ہیں، پروٹیکٹ کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مرد اور عورت اس کی تخلیق ہے، مخلوق ہے. اللہ نے کچھ ٹریٹس بھی رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے جو آیات محکمات اتاری اور جو حیا کی اور حجاب کی آیات اتاری اور ہمیں سمجھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. جہاں حدود کی بھی بات ہوتی ہے یا جو احکام یا اس حکم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حجاب کی صورت میں ویکسینیشن دی ہے. سبحان اللہ، امیزنگ، بالکل صحیح. کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین پروفائلیکسس. اللہ نے سوسائٹی کو ویکسین کیا ہے، یہ ویکسینیشن دی ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کنٹرول میں آ جائیں گی اگر ہم یہ باؤنڈریز ہو جائیں گی، اگر ہماری مکس گیدرنگس نہیں ہوں گی، اگر ہمارا مرد و عورت کا اختلاط کم سے کم ہوگا، فری مکسنگ نہیں ہوگی، اور یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد جو ایک لباس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ جو فلاسفی اس کی یہ ہے کہ جو لباس عورت کا ہے جس میں اس کا دوپٹہ 3 پیس شامل ہے، جو آؤٹر کورنگ ہے، وہ جو اس کا حجاب ہے وہ ضروری ہے. اس میں بھی کافی لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ اتنی قیمتی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کور کر دیا. اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ جو افراد و تفرید، یہ جو ایکسٹریم دو، جو ایک نارتھ اور ساؤتھ اور ایسٹ اور ویسٹ کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، جو کہ ہمیں اصل اپنی جو روٹ ہے، جو جڑ ہے، جو منزل ہے، جو گول ہے، جو فوکس ہے، اس سے بھٹکا رہی ہے. تو ہم بھٹکے ہوئے اس وقت. تو یہ جو کرنے کا کام تھا وہ امت مسلمہ کے افراد کا تھا اور ابھی بھی ہے، جس کو اللہ نے امت کے لیے امامت بخشی کہ تمہیں یہ اپنا جو پیغام ہے وہ پہنچانا تھا. لیکن بد نصیبی ہماری دیکھیے کہ ہم جن کے پاس اللہ نے چراغ دیا تھا، ہمیں سراج منیرم بھی دیے، ہمیں قرآن بھی دیا، ہم خود ہی ایسے ڈیزیزڈ ہو گئے، اسپرچولی ڈیزیزڈ ہو گئے
کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو شو دا لائٹ اینڈ نور ٹو دا سوسائٹی اینڈ ٹو دا ہول ورلڈ. تو ہم خود بینا سے نابینا ہو گئے, میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں, اور اندھیروں میں بھٹکنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روشنی کو پانے والا اور اس کو معاشرے تک پہنچانے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت کے لیے اور اپنے قرآن کی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو نرم آمین فرمائیں. آمین آمین. یہ میری دعا ہے آخر میں. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سے قبول کرے اور آپ کی دل کی آواز اللہ گھر گھر پہنچائے, یونیورسٹیز میں پہنچائے, انشاءاللہ ہماری بچیوں تک پہنچائے, لڑکوں تک. بہت شکریہ میم آپ کے آنے کا. انشاءاللہ ول کیپ انوائٹنگ یو. جزاکم اللہ خیر, آپ نے بلایا مجھے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم.